بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے لوگوں کا، وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کیسے کریں۔ گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکو گے جب تک اللہ کا فضل آپ کے اوپر نہ ہو۔ انسان نیکی کا عمل کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی کرتا ہے۔ اگر انسان گناہ سے بچتا ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی بچتا ہے۔ شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا اور تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ گمراہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ اپنی کوشش کرو، میرے وہ بندے جن کے اوپر میں نے اپنا فضل کیا ہے آپ ان کو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہے تو آپ کو کبھی بھی شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا اور آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، آپ اللہ کی فضل حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اب یہی بات ہے کہ آپ کو اللہ کا فضل کیسے ملے گا۔ تو اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے دل کی طرف دیکھنا چاہیے کہ میں گناہوں سے نفرت کرتا ہوں تو میں یہ نفرت دل سے کرتا ہوں یا صرف زبان سے کرتا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ بس میں نے گناہ نہیں کرنی، اگر ایک گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اس گناہ کے بعد توبہ کرنی ہے۔ تو گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس گناہ پر راضی نہیں ہو، یعنی آپ اس پر خوش نہیں ہو، بلکہ آپ اپنے نفس کو ملامت کر رہے ہو، یہ جو کام کیا ہے گناہ کا، یہ صحیح نہیں کیا، یہ غلط ہوا ہے، اور آئندہ بھی آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انسان ہے، کمزور ہے، پھر وہ غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ اسی طرح اپنے نفس کو ملامت کرتے ہو اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت آپ کے دل کو دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت آپ کے دل کی وہ جو تمنا ہے کہ میں گناہ سے بچ سکوں ہمیشہ کے لیے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے اوپر اپنا فضل کر دیتا ہے۔ پھر آپ کو اللہ شیطان کی اس طاقت سے، شیطان کی اس حملوں سے اور نفس کی اس وسوسوں سے اللہ رب العزت آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ایک فرشتہ دائیں طرف، دوسرا فرشتہ وہ بائیں طرف۔ جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کرنے کے فوراً بعد بائیں طرف والی جو فرشتہ ہے وہ اس کا یہ گناہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن دائیں طرف والا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا مہلت دے، شاید یہ توبہ کر لے۔ تو وہ رک جاتا ہے، وہ فرشتہ وہ رک جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ آدھا دن گزر جاتا ہے تو پھر وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے اس گناہ کو۔ پھر یہ دائیں طرف سے آواز آتی ہے، یہ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار اور کر لیں، اس کو اور مہلت دے، یعنی پورا دن اس کو مہلت دیا جاتا ہے۔ اب اگر ایک انسان توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد فوراً وہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے، تو وہ گناہ تو سرے سے اس کے عمل نامے میں لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ اس سے بچ گیا، اس کے عمل نامے میں وہ گناہ رجسٹر نہیں ہوئی، تو وہ بچ گیا۔ پھر اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ جب آپ سے ایک گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیک عمل کیا کرو، اس سے گناہ کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کے عمل نامے میں نیکی بھی درج ہو جائے گی۔ تو آپ سے گناہ ہو گئی، آپ نے فوراً اس سے توبہ کر لیا، گناہ عمل نامے میں نہ آئی، اور اس کے علاوہ آپ نے نیک عمل کیا اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے، تو آپ کے عمل نامے میں وہ نیکی درج ہو گئی، تو گناہ سے بھی بچ گئے، نیکی بھی آپ کی درج ہو گئی۔ جب آپ اسی طریقے سے چلتے رہتے ہو تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کا پورا بدن اللہ رب العزت گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے اور آپ گناہ سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ گناہ بھی کرتے ہو اور آپ کے دل میں وہ بات آتی نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا، بہت غلط کام کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا،
یہ سوچ بھی نہیں آتی، یہ خیال بھی آپ کے دل میں نہیں آتی، تو یہ خطرناک بات ہے، یہ پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ ایک گناہ کرتے ہو، آپ کے دل پہ اس کا اثر پڑ جاتا ہے، دوسری گناہ کرتے ہو، اس کا اثر بھی آپ کے دل میں پڑ جاتی ہے، اسی طرح تیسری چوتھی۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ایک گناہ کرنے سے آپ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اللہ رب العزت نہ تو توبے کی توفیق دیتا ہے اور نہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی فضل سے گناہوں سے بچاتا ہے، تو پھر آپ انتہائی خطرناک طرف چلے جاتے ہو، اور اس میں خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سے اللہ رب العزت ایمان کی یہ دولت جو ہے یہ اللہ رب العزت واپس چھین لیتا ہے۔ تو اس کے لیے یہی عمل کرنا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اپنے نفس کو ملامت کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، اور فوراً گناہ کے بعد فوراً اس کے بعد نیک عمل کرنا چاہیے کہ اس کا اثر ختم ہو جائے اور وہ جو گناہ ہے وہ آپ کے عمل نامے میں درج نہ ہو پائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کا بھی بہت گہرا اثر ہے اس بات میں کہ انسان کو گناہ سے کیسے بچایا جا سکے۔ آپ یہ اپنا مشغلہ بنا دو، یہ اپنے اوپر فرض کر لو، اور ضروری سمجھو اس بات کو کہ آپ ہر وقت اپنی زبان پہ استغفار کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ذکر ہر وقت کیا کرو، یہ اپنی عادت بناؤ۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس کے فضائل بیان کیے تھے، اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا رزق وسیع کر دے گا، اللہ رب العزت آپ کی اولاد میں برکت ڈالے گا، اللہ رب العزت آپ کے ضروریات کو خود پورا کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک تو اگر آپ سے گناہ ہو بھی جائے اور آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لی تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کا دل بھی صاف رکھے گا، ان سیاہ دبوں سے جو گناہ کی وجہ سے آپ کے دل پہ پڑی ہے وہ اللہ رب العزت اس سے صاف کر دے گا، اور آپ کا دل بالکل صاف ستھرا پڑا رہے گا۔ کیونکہ اگر لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس کو مٹانے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے، لیکن دل کا جو زنگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ استغفار ہے کہ انسان استغفار کی کثرت کرے۔ تو یہی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اس نیت کے ساتھ اور اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں کی غلاظت سے صاف کر سکیں اور اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط ترین بنائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔